بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتبین کر لیا تھا میرا خیال ہے۔ وجود اور موجودات کا بیان۔ وجود اور موجودات کا بیان۔ وجود اور موجودات کا بیان۔ وجود کے ضد جو ہے عدم ہے، اور جیسے کہتے ہیں چیزیں جو ہے اپنے اضداد سے پہچانی جاتی ہیں، سو وجود عربی کا لفظ ہے، ہستی جو ہے فارسی اور اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہستی وہ چیز ہے جو کسی ماہیت سے مل جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں تعریف کر رہے ہیں یا تعریف تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے وجود کو سمجھانے کے لیے ماہیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو وجود کی طرح ہی خود محتاج ہے۔ لیکن ماہیت وہ چیز ہے جس سے کوئی بھی چیز وہ چیز ہوتی ہے جو وہ ہوتی ہے، تو اگر وہ چیز اس میں نہ ہو تو وہ چیز نہیں رہے گی جو وہ ہوتی ہے۔ مثلا عام الفاظ میں، مثلا اگر کسی چیز کو کسی چیز سے علیحدہ کر دیا جائے، کسی خاصیت کو کسی چیز سے علیحدہ کر دیا جائے اور وہ چیز اس علیحدگی کے بعد بھی وہ چیز رہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو ہے اس چیز کی ماہیت میں شامل نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ بال جو ہیں، ہم نے بال کٹا دیے تب بھی میں وہی آدمی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بال جو ہیں وہ میری ماہیت میں یا میرے ماہیت میں شامل نہیں ہے۔ مثلا تو وجود ہستی وہ چیز ہے جو کسی ماہیت سے مل جاتی ہے، تو اس کو عدم کی تاریکی سے نکال کر ہستی کی روشنی میں لے آتی ہے۔ یہ تو بالکل ہی عجیب تعریف ہے، کیونکہ اس میں بہت یعنی تعریف میں وہ چیزیں استعمال نہیں ہونی چاہیے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف نہیں بھی کر رہے تو اس کو سمجھا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ تو اس لیے آگے جا کے کہیں گے وجود ایک بدیہی چیز ہے۔ بدیہی کن معنوں میں؟ کہ ہو سکتا ہے وجود بدیہی ہو ایک معنی میں، لیکن دوسرے معنوں میں بدیہی نہ ہو، اور یہ بھی خود ایک دعویٰ ہے کہ وجود ایک بدیہی چیز ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ آپ کہیں کہ ہم انٹیوٹیولی یا وجدانی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وجود کیا ہے اور عدم کیا ہے، اور اس میں دو چیزوں میں مطلب موت جو ہے وہ عدم نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو روح کو نہ بھی مانتے ہو، کم از کم جس تو وہ موجود ہے نا، تو عدم تو بالکل ایسی چیز ہے کہ بالکل کسی چیز کا نہ ہونا، تو یہ ایک مجرد چیز ہے۔ ہم نے کبھی عدم کو دیکھا نہیں، کیسے دیکھ سکتے، لیکن تصور کر سکتے ہیں کہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ میز میرے سامنے موجود ہے اور میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے میرا دیکھنا تو اس کے وجود کا سبب نہیں ہے، نہ یہ کہ اگر میں نہ دیکھوں تو لازماً وہ نہ موجود ہو۔ کئی ایسے مطلب احوال جو ہیں ہم متصور کر سکتے ہیں جس میں کوئی چیز سامنے ہو لیکن میں اس کو دیکھ نہ پا رہا ہوں، میرے اپنے اندر کی چیزوں کی وجہ سے اور ماحول کی وجہ سے، یا ماحول اور میرے درمیان جو ہے تعامل کی وجہ سے، بہت سی احوال ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وجود خود ایک بدیہی چیز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ حقیقی تعریف ممکن نہیں ہے۔ حقیقی تعریف سے کیا مراد ہے؟ منطقی تعریف یا
بس لفظی تعریف ہی کی جا سکتی، تو یہاں حقیقی انہوں نے لفظی کے مقابل میں استعمال کی. کہا جاتا ہے وجد من آدم، نیز سے ہست ہوا اور وہ موجود پس. لیکن یہ کہ موجود کی آپ تعریف کر رہے ہیں، موجود کو خود استعمال کی، ایون لغوی تعریف کے اعتبار سے یہ وہ موجود پس اس میں مفعول کے معنی میں ہست. یہ کوئی اچھی ابتدا نہیں ہے وجود کی قسمات کی تقسیم کے بارے میں. نہ ہمیں اس سے ہمیں تو خاص جو ہے مدد نہیں ملی سمجھنے میں کہ وجود کیا ہے، یا یہ وجود سے کیا سمجھتے ہیں، یہ فلسفی وجود سے کیا سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے، ان کو سمجھنے کے لیے اس کی قسموں کو سمجھنا ہوتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. اس لیے وجود ذہنی اور وجود خارجی اور پھر وجود حقیقی اور موجود ذہنی فرضی اور موجود نفس الامری کی طرف آ گئے. یہ 3 تقسیمیں ہیں، اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اب یہ کہہ رہے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں کہ وجود بدیہی ہے. اپنے ہمارے تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھانوی اپنے اصطلاحات والے تھانوی، الوجود و بالفارسی ہستی، یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ بھی ایک تعریف کی قسم ہے کہ مطلب یہ کہ آپ وجود کی تعریف ایک دوسری زبان سے اگر آپ کو آتی ہو، ہستی کم از کم لغوی تعریف، یعنی اگر سنو کو ہم کہیں برف، یہ فرانسیسی میں نیش، جرمن میں کیا کہتے ہیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ وہ بالفارسی ہستی، اور اس کے بعد کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں الکون، یعنی وجود سے مراد الکون. الکون عربی میں یعنی کانا، ہونا، کسی چیز کا ہونا، یہ وجود کا مطلب ہے. وَيُقَابِلُهُ عدم، اور اس اور ازداد وَيُقَابِلُهُ العدم، اور اس کے مقابلے میں عدم آتا ہے. تو حضرت تھانوی صاحب کا آغاز جو ہے بہت بہتر ہے حضرت سعید پوری صاحب سے، امین پھلن پوری صاحب سے. تو حضرت تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس وجود فارسی اور اردو میں اس کو ہستی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا یعنی کون، ہونا، یہ وجود کا مطلب ہے. یہ ساری لغوی تعریف ہے. اور پھر کہتے ہیں اس کا مقابل ہے آدم. تو یہ کم از کم بہتر جو ہے ہمیں ایک تصور دیتا ہے لغوی اعتبار سے کہ وجود کا کیا مطلب ہے. نہیں اگر آپ کو فارسی اور اردو آتی ہے جیسے ہم لوگوں کو آتی ہے، تو وجود کیا ہے جی، ہستی ہے، اور اس کا مطلب جو ہے لغوی طور پہ کیا ہے، ہونا، عربی میں کون، کانا یکون کون، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے عدم، یعنی نہ ہونا. تو اس سے ایک آپ کو تصور آتا ہے کہ وجود کا کیا مطلب ہے فلسفیانہ اور کس دوسری تعریف سے پہلے. اور پھر حضرت نے اسٹریٹ اوے کہا کہ اس کی یہ بدیہی ہے، اس کی تعریف نہیں، اور بدیہی کی تعریف نہیں ہوتی یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ بدیہی وہی ہے جو آپ کو بغیر تعریف کے سمجھ میں آ جائے. لیکن حضرت تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے، فقیل لا یعرف، یہ کہا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور بھی اقوال ہیں، اور یہ قول کوئی لگتا نہیں ہے کہ ان کا جو ہے مقبول قول ہے. فقیل لا یعرف منهم من قال لانه بدیع، کیوں نہیں اس کی تعریف کی جاتی؟ کیونکہ بدیع ہے. اس کی ایک وجہ بدیع، اور بدیع کی تعریف نہیں ہوتی. بدیع کا مطلب ہے سیلف ایویڈنٹ، وہ اظہر من الشمس ہے، تو اس کو تحصیل حاصل کہیں گے، یعنی
اگر بدیہی ہے، اتنا ظاہر ہے کہ وہ اثر من الشمس ہے، تو اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی تعریف کا مطلب جو ہے کسی چیز کو جو ہے سمجھانا ہی ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی. من قال لأنه بدیع التصور فلا يجوز ان يعرف الا تعریفا لفظیا. یہ جو حضرت نے بھی کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بدیع ہے، یعنی اس کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، الا کہ یہ کہ لغوی تعریف. لغوی تعریف تو ممکن ہے کیونکہ لغت میں الفاظ ہوتے ہیں بدیہی چیزوں کے بھی جن کے آپ کو معنی نہیں آتے، لغوی تعریف صحیح ہے. لیکن اس پہ اور اقوال بھی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لِأَنَّهُ بَدِيعٌ فَلَا يَجُوزُ. تو یہ پہلا الا تعریف لفظیہ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ اصلا. یہ دوسرا قول ہے، اس کی تعریف کی نہیں ہو سکتی. لا يتصور اصلا، وجود کو تصور ہی نہیں کیا جاتا، کہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. اور جب تصور ہی نہ ہو تو پھر تعریف کیا ہوگی؟ تعریف تو تصورات کی ہوتی ہے. لا بداہتن ولا کسبن، یعنی اس کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. تو وجود کوئی تصور نہیں ہے ان معنوں میں. اور تعریف جو ہے تصورات کی ہوتی ہے، چاہے وہ بدیہی ہوں یا کسبی ہوں. یہ دوسرا قول ہے. لیکن تیسرا قول یہ ہے وکیل یعرف لأنه کسبی التصور. تو حضرت کے برعکس انہوں نے تین اقوال. تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کی تعریف ہوتی ہے کیونکہ یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ کسبی ہے، یعنی نظری ہے، اور نظری کی تعریف ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے تعریفیں جو لوگوں نے کی ہیں وہ آپ نے بیان کی ہیں، حضرت تھانوی صاحب نے. تو اس کا مطلب ہے جو حضرت کہہ رہے ہیں وہ لازماً صحیح نہیں ہے. تو اس کے بعد حضرت جو ہے تعریفات پہ ہمیں اقسام پہ آ گئے. لیکن یہ کہ ہم نے ابھی آغاز کیا تو اس کو یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ، یعنی یہیں سے جاری رکھیں گے جتنا آج کیا اسے. مشکل تصورات ہیں تو ان کو ایسا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغارب. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل شهدانا، اللهم تقبل شهدانا، اللهم تقبل الشيخ المجاهد الإمام إسماعيل هنية، الشيخ المجاهد فؤاد شكر، وسائر المجاهدين الشهداء. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر شهدانا، اللهم ارحم شهدانا، اللهم تقبل شهدانا، اللهم اغفر موتانا، اللهم اشف مرضانا وجرحانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا رب.